محرم کا مہینہ اس سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے، اور اس سال کا ابھی ہم اس سال کے پہلے دن میں، آج پہلا دن ہے اس سال کے 1447 کے اسلامی سال کا آغاز آج سے ہوا ہے۔ محرم کے مہینہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ماہ محرم میں روزہ رکھنا دیکھو مسلمان کے لیے اعمال کا حکم ہے، مسلمان کے لیے رسومات کا حکم نہیں ہے کہ آپ واویلا کرو، آپ ہائی ہوئی کرو، آپ گریہ فریاد رونا دونا کر دو، یہ مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے دو حکم ہے، مسلمان کو اگر خوشی آئے تو شکر کرے، اور مسلمان کے اوپر کب غم آئے تو مسلمان اس غم پہ صبر کرے۔ صبر اور شکر یہ مسلمان کی ایمان اور اعمال کا حصہ ہے۔ البتہ محرم کا مہینہ یہ دین اسلام میں یہ والا جو مہینہ ہے، دین اسلام میں ایک عظمت والا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد پورے سال میں روزے اگر زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے تو اس محرم کے مہینے میں روزے رکھنا زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی محرم میں ایک روزہ رکھے وہ 30 روزوں ایک مہینہ روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ محرم کا ایک مہینہ ایک دن روزہ وہ 30 روزوں کے برابر ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، محرم کا ایک روزہ رکھنے والا وہ 30 دن روزہ رکھنے کے برابر اجر ملے گا اس کو۔ البتہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود بھی، اب اسے اندازہ کر لو کہ یہود بھی اس دن کو مناتے، اس دن کو 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رکھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود اور عیسائیوں سے مخالفت کرو، یہاں تک کہ کھانے پینے میں، رہن سہن میں، بولنے میں، ان کھانے پینے میں، عبادت میں، یہاں تک کہ روزہ رکھنے عبادت میں بھی یہود کی مخالفت کرو۔ آج کل افسوس سے یہ ہے کہ ہم یہودی پروجیکٹ، یہودی سامان، یہودی چیزیں، یہود کی کمپنیوں کی تیار کی ہوئی چیزیں بہت محبت سے اور بہت شوق سے لیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبادت بھی ایسا نہ کرو جیسے یہود کرتے، عبادت میں بھی ان کی مخالفت کرو۔ وہ محرم کے ایک دن 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں وہ لوگ، تم 9 10 دونوں رکھ لو، ان کی مخالفت کرو، ان کے مشابہت نہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 اور 10 دونوں کے روزہ رکھوں گا۔ اذا كان العام المقبل صمنا یوما صمنا انشاءاللہ اليوم التاسع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آئندہ سال زندگی رہی میری تو میں آئندہ سال 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، 9 اور 10 دونوں کا۔ اور تاریخ میں علماء نے لکھا ہے جب تک رمضان کا مہینہ روزہ نہیں فرض ہوا تھا مسلمان محرم کے روزے رکھتے تھے، اور خاص کر محرم کے مہینے میں یہ جو 10واں محرم آتا ہے، 10 محرم عاشورہ کا دن، اور ہمارے یہاں عاشورہ یہ حساب ہم لوگوں کو نہیں پتہ چل جاتا ہے، ہم اس لیے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دن یہ جو شیعہ لوگ ہیں یہ نکلتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں، ماتم رونا گریہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 محرم کا دن ہے، یہ عاشورہ کا دن ہے۔ عاشورہ کا دن محرم کے 10ویں تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزہ 10 محرم کا روزہ جو آدمی رکھے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں گزشتہ 1 سال جو گناہ کیے ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا عن صوم یوم عاشورہ، یا رسول اللہ 10 محرم عاشورہ کے دن کا روزہ، فقال یکفر السنۃ الماضیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ جو آدمی عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔
ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، ابن ماجہ کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس 10 محرم کے ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گزشتہ سال اور آئندہ سال کی گناہوں کی بھی تلافی کر دے۔